जे जूम करनी है होनी है हिलाई ना होंगे ना वो गाड़ी का अगे हो जा थोड़ा आ जाते
चलो भाई जाने को ना ले रखो बड़ा मजा नहीं रहती जब होती है पता ही दुनिया से हाँ जी हाँ जी कायम करो भाई जान चलो चल चलो भाई जान दो कदम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। मजलिस अज़ा होगी जिसमें किबला अल्लामा अली के नाम से दिल बाग बाग होता है। अली की हुब से जो बनता है दाग दिल पर, मोमन की कब्र में वही रोशन चिराग होता है। नगर नगर में चमन चमन में कली कली में अली की बातें मेरा वजीफा है रोज करना। गली गली में अली की बातें, अली की मजलिस, अली का जलसा किया करो मस्जिदों में लोगों। सरवर आएगा जब भी होंगे अली के घर में अली की बातें। सलवात पढ़ो मोहम्मद वाले मोहम्मद। मेरा रसूल हमेशा कमाल करता है, जो फैसला भी करे बेमिसाल करता है। मेरे रसूल को शम्सो कमर से मत पहचान, ऐसे काम तो उसका बिलाल करता है। मोमिन इकराम, अब आपके सामने जिक्र मोहम्मद वाले मोहम्मद बयान फरमाएंगे बासत जवेद, और उनके बाद जनाब नजर हुसैन मस्ताना से अपील है कि वो मिंबर पर तशरीफ ले आए। तमाम मोमिन से गुजारिश है, बराए मेहरबानी जहाँ जहाँ जगह मिलती है तशरीफ रखें।
یہ سوچتا ہوں کہ میرے کا حال کیا ہوگا، یہ سوچتا ہوں کہ اور بھیا میرے کا حال کیا ہوگا، اسیر ہو کہ وہ جب شام میں گیا ہوگا، یہ سوچتا ہوں کہ عابد کا حال کیا ہوگا، وہ حسین کے حسین کے مجھے یقین ہے کہ اب تک ہی رو رہا ہوگا، یہ سوچتا سنا ہے جو میں جاتے ہی خون رونے لگا، سنا شام میں جاتے ہی خون رونے لگا، نہ جانے شمر نے اس وقت کیا کہا ہوگا، دست میں دست میں رہ گئی تنہا تو وطن یاد آیا، پانی پہ جب پڑی نظر تو ہر
हुस्न दहनिया गए लेके हर लेके हर चीज चली थी घर से खाई की लाश पे पहुंची तो कफन आ गया हुआ का पाक तेरे को लावना हो डाडी गरम जमीन है चादर बिछावना हो रूंगी अली ने बता दिया अदालत किसे कहते हैं, हुसैन ने बता दिया शहादत किसे कहते हैं। जंग की इजाज़त न मिली हुसैन से, वरना अब्बास बताते क़यामत किसे कहते हैं। दुरूद पढ़ो मोहम्मद वाले मोहम्मद ज़ाद। खालक हुसैन दाते खुदाई हुसैन दी, खालक हुसैन दाते खुदाई हुसैन दी। नबी ते बाबा अली और माए फातिमा, नाना नबी ते बाबा अली और माए फातिमा हो रिश्तों वत किए बड़ाई हुसैन दी। करबलों जादे आते ज़माने वेख्या, करबलों जादे आते ज़माने मुड़ के ना वापस आई सवारी हुसैन दी। जाले आओ जाके ते मेरे वीर दी खबर, जाले आओ जाके ते मेरे वीर दी खबर, ज़ैनब नु खा गई है जुदाई हुसैन दी। सलवात पढ़ो मोहम्मद वाले मोहम्मद ज़ाद।
تجھے سوغات کیا ملے، پتھر ہے دل تو ذوق کرامات کیا ملے، مولا علی سے مانگ، مولا ہے کل کے وہ منگتوں سے مانگتا ہے تو خیرات کیا ملے۔ مومنین اکرام ماں باپ کے سامنے ذکر فضائل و مصائب محمد و آل محمد بیان فرمائیں گے۔ خطیب آل محمد کی علامہ دبیر عباس علوی صاحب اور اختتامی مجلس پر شبیہ زلجلہ حضرت امام حسین علیہ السلام برآمد کروائیں گے۔ برعظمت محمد و آل محمد بلند تر صلوات۔ الا باللہ العلی العظیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب الحسین والصلاة والسلام علی جد الحسین واللعنت اللہ علی اعداء الحسین۔ اما بعد، قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان۔ ایک صلوات پڑھیں اور جو احباب کھڑے ہیں وہ بیٹھ جائیں، مہربانی فرمائیں بیٹھ جائیں، مہربانی فرمائیں۔ میں گزارش کروں گا کہ جو احباب کھڑے ہیں وہ بیٹھ جائیں تاکہ مجلس کا ایک ماحول بنے اور پیچھے تک پیغام جائے۔ مہربانی فرمائیں، آپ امام مظلوم کے ذکر میں آگے ہیں تو بیٹھ جائیں۔ میں بڑا مختصر سا آپ کو ضامن دوں گا۔ یہ سوالات کچھ پوچھے جا رہے ہیں۔ 10 محرم الحرام کو روزہ رکھنا جائز ہے کہ ناجائز ہے؟ وہی پرانی باتیں جو بار بار پوچھی جاتی ہیں۔ رمضان کے روزے واجب ہیں، اس کے علاوہ منت نظر کا روزہ واجب ہے، اس کے علاوہ آپ کسی دن بھی روزہ رکھ سکتے ہیں۔ یہ 2 سوال ہیں، ایک بات میں پھر میں بھی کروں گا، اس کا بھی ذرا محبت فرمائیں۔ پھر سوال ہے کہ قبرستان میں جانا جائز ہے کہ نہیں جائز؟ بھائی ہم نے کب کہا ہے کہ نہیں جائز؟ اب ایک سوال میرا ہے، یہ قبریں سارا سال یہی ہوتی ہیں؟ قبرستان کہیں چلا جاتا ہے؟ سارا سال یہی ہوتا ہے، کوئی نہیں جاتا۔ یہ 10 محرم کو روزہ، 10 محرم کو قبرستان بتا رہی ہے کہ تیرے سینے میں بغض حسین ہے۔ بھئی ادھر ہی قبریں ہیں، کون سا آپ کو کسی نے منع کیا کہ قبرستان نہ جاؤ؟ آپ آتے جاتے قبرستان جائیں، رکھیں روزہ رکھیں۔ یہ جی روزہ رکھے، روزہ رکھنا ثواب ہے، ہم نہیں کہتے کہ گناہ ہے، لیکن پتہ کرو کہ کربلا میں کس نے منت مانی تھی کہ حسین کے قتل کے بعد پھر ہم روزہ رکھیں گے۔ روزے کی مخالفت نہیں، تیرے بغض کی مخالفت ہے۔ اور فرما رہے ہیں نہیں فرما رہے؟ پھر عجیب عجیب سوالات اٹھ جاتے ہیں، جلوس نکالو تو اپنے گھروں میں رکھو، جلوس نکالو۔ بھائی دوستو، ہم جلوس نکالتے ہیں یزیدیت کے خلاف، اور یزیدیت گھروں میں نہیں بازاروں میں ہوتی ہے۔ محبت فرما رہے ہیں؟ پھر جی یہ ہو گیا۔ عزیز دوستو، بات جملہ یاد رکھیے گا، جو لشکر بڑھاتا رہا وہ ہار گیا۔ جو لشکر بڑھاتا رہا وہ ہار گیا، جو لشکر گھٹاتا رہا وہ جیت گیا۔ یہ حسین کے نام کا مجمع تو تجھے پوری دنیا میں ملے گا، کبھی مجھے یزید کے نام کا مجمع بھی دکھا۔ کہاں ہے یزید کے نام کا؟ پھر کہا جاتا ہے جی خود ہی مارا ہے، اب خود ہی ماتم کرتے ہیں اور خود ہی ماتم کر کے گناہ بخشتے ہیں۔ یہ تو مان گیا ہے نا، ماتم کرنے سے پھینک دوں، میں سر پہ رکھوں، میں انگلی پہ پہنوں، جب میری ہے تو پھر آپ کو تو کوئی اعتراض نہیں۔ خود ہی مارا ہے، یزید ہمارا ہے نا، پھر آپ کو تو کوئی مسئلہ نہیں۔ یہ میری مرضی ہے، ہم نیچے سے لعنت شروع کریں یا اوپر سے لعنت شروع کریں؟ جو ہے نا
باپ کی. اللہ اکبر. نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. یہ کچھ مخصوص آوازیں ہیں. اہل سنت بھائی ہماری جان ہے، باقی فرقے ہماری جان ہے، ہمارے ساتھ ملتے ہیں. جا کے دیکھ لو، آپ باہر نکلو روڈ پہ جا کے دیکھو سبیلیں لگی ہوئی ہیں. لگانے والا شیعہ نہیں، شیعہ یہ بیٹھے ہیں، وہ اہل سنت ہے. انہوں نے بتایا ہے کہ حسین شیعوں کا نہیں، حسین کائنات کا ہے. اب کوئی بدبخت ہوگا نا. اچھا چلو اور بھی کچھ دیکھ لو. وہ جو بچے آج گراؤنڈ میں کرکٹ کھیل رہے ہیں، وہ جو لوگ آؤٹنگ پہ گئے ہوئے ہیں، انہیں نے تو پھر بتا دیا نا ہمارا حسین سے تعلق نہیں. اگر توجہ ہو تو بھائی کے نعرے پہ غور کیا ہے. یہ بھی تو نعرہ ہو سکتا نا کہ حسین زندہ باد. یہ بھی ہو سکتا تھا نا کہ یزید مردہ باد. نعرہ ہے حسینیت زندہ باد، یزیدیت مردہ باد. جہاں جہاں فکر حسین ہوگی وہ زندہ ہے، جہاں جہاں فکر یزیدیت ہوگی وہ مردہ بات ہے. آج دیکھو میڈیا، سوشل میڈیا دیکھو، میڈیا دیکھو، آپ کو پتہ چل جائے گا پوری دنیا میں مسلم غیر مسلم بھی اشعار کہہ رہے ہیں. انہوں نے بھی سبیلیں لگائی ہوئی ہیں. میں کالے کے مجلس پہ تھا، واپسی ننکانہ سے آئے، ننکانہ کے دروازے پہ سبیل لگی ہوئی تھی. انہوں نے بھی بنایا ہوا ہے، وہ بھی لگا رہے ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ حسین ہمارا نہیں، بس حسین کائنات کا ہے. ہر شریف کے ہاتھی کا نام حسین ہے، ہر بدماش کے ہاتھی کا نام یزید ہے. اب یہ تیری مرضی ہے کہ تو حسینی بننا سعادت سمجھتا ہے. سارا سال پھر کواریت ہے، کوئی شیعہ ہے، کوئی سنی، کوئی وہابی، کوئی دیوبندی. اللہ صاحب کو سلامت رکھے. ظاہر ہے کہ ان صاحب کی ایک حیثیت ہے، لیکن جب محرم آتا ہے نا فرقے ختم ہو جاتے ہیں. بس دو ہی رہ جاتے ہیں، یا حسینی. میں کچھ کہہ رہا ہوں، یا حسینی رہ جاتے ہیں یا یزیدی رہ جاتے ہیں. تیسرا رستہ نہیں. اب یہ تیری مرضی ہے، حسینی بن کے جی یا یزیدی بن کے جی. میں ایک سکھ کا جملہ پڑھنے لگا ہوں. وہ سکھ کہتے ہیں کہ اسے کسی نے پوچھا کہ تو نے حسین کو کیسے پہچانا. وہ کہتا ہے میرا اسلام کا مطالعہ نہیں، بس میں نے تو ایک وجہ سے پہچانا. کہا کون سی؟ کہا جب گھر جاتا ہوں نا ماں نظر آتی ہے، بہن نظر آتی ہے، بیٹی نظر آتی ہے، بیوی نظر آتی ہے. میں سلام کر کے کہتا ہوں اس ضمیر کے مالک کو حسین کہتے ہیں. توجہ ہو گئی نا احباب کی. سنے پھر مولا حسین کے خطبے کے جملے. امام حسین نے کتاب کربلا کے دیباچے میں جو خطبہ دی ہے مدینہ میں، اس خطبے کی تعمیل قیامت تک ہوگی. جب ولید نے کہا نا امام علیہ السلام سے بیعت کیجئے، امام نے یہ نہیں کہا کہ میں نبی زادہ ہوں. امام فرماتے ہیں یاد رکھ ایھا الولید نحنو اہل بیت النبوہ، ہم نبوت کے گھر والے ہیں. پہلا شعر یزید نے پڑھا تھا منبر شام پہ بیٹھ کے. اس نے کہا تھا لائبت بنی ہاشم بالملک جا وحی ولا نزل الملائکہ. اس نے کہا تھا کوئی فرشتہ نہیں، کوئی قرآن نہیں، کوئی نبوت نہیں، کوئی رسالت نہیں. نعوذ باللہ بنی ہاشم نے ڈھونگ رچایا تھا. پہلا خطبہ اس نے پڑھا. حسین نے اجازت امامت سے سنا اور گورنر کے دربار میں خطبہ دیتے ہوئے حسین فرماتے ہیں یاد رکھ نحنو اہل بیت النبوہ، ہم نبوت کے گھر والے ہیں، نبی کے گھر والے نہیں، نبوت کے گھر والے ہیں. جملے سننا پھر امام کا آخری جملہ سننا. پھر فرماتے ہیں حسین یاد رکھ وَمُخْتَلَفَ الْمَلَائِكَةِ، ہم وہ ہیں جن کے دروازے پہ ملائکہ کا آنا جانا رہتا ہے. پھر فرمایا وَمَادِ
صاحب الرسالہ، ہم وہ ہے جو رسالت کی کان ہیں۔ کان پتہ ہے کسے کہتے ہیں؟ جس سے کچھ شے بن کے نکلے۔ فرمایا موسیٰ بھی ہمارے گھر سے نکلا، ابراہیم بھی ہمارے گھر سے نکلا، عیسیٰ بھی ہمارے گھر سے نکلا۔ فرمایا وہ مختلف الملائکہ، تو کہتا ہے نا وحی نہیں آئی، وہ مختلف الملائکہ، یہ ایسا سیغہ ہے کہ اس کا ترجمہ بنتا ہے آتے تھے، آتے ہیں، آتے رہیں گے۔ حسین فرماتے ہیں ہم وہ ہیں جن کے دروازے پہ ملائکہ آتے تھے، آتے ہیں، آتے رہیں گے، کبھی درزی بن کے، کبھی جھولا جلانے۔ کیا کہنے حسین ابن علی کے، خدا کی قسم عظمت حسین سنیے۔ مولا کہتے کہتے مولا اگلا جملہ فرماتے ہیں، مولا فرماتے ہیں انہو رجل فاسق، یزید ایک شرابی اور فاسق انسان ہے۔ کیا کرتا ہے؟ شارب الخمر، شراب پیتا ہے، اور قاتل النفس المحترمہ، نفس محترمہ کا قاتل ہے۔ مولا فرماتے ہیں فاسق ہے، مولا فرماتے ہیں شرابی ہے، مولا فرماتے ہیں نفس محترمہ کا قاتل ہے۔ تو مولا یزید شرابی ہے اور بڑے لوگ شراب پیتے ہیں۔ حسین کہتے ہیں میں زمانے کو بتانا چاہتا ہوں، حسین اسے کہتے ہیں جسے قاتل بھی شرابی پسند نہ ہو۔ دعوت فکر دے رہے تو جو کیجئے گا، جس حسین کو قاتل شرابی پسند نہ ہو، اسے عزادار شرابی تو بالکل پسند نہ ہوگا۔ حسینی بننا لباس بدلنے کا نام محرم نہیں، کردار بدلنے کا نام محرم ہے۔ تیرے کردار سے پتا چلے کہ تو حسینی ہے۔ اور جو فرما رہے کہ نہیں فرما رہے، کردار حسینی کر۔ حسین نے کہا تھا انہو رجل فاسق شارب الخمر قاتل النفس المحترمہ، یہ سارے جملے کہتے آگے امام فرماتے ہیں اور یاد رکھنا بنا فتحن و بنا ختم اللہ، ہم وہ ہیں جن سے اللہ ابتدائے کائنات کرتا ہے، اور ہم وہ ہیں جن سے اللہ انتہائے کائنات کرے گا۔ بتایا آدم ہادی بھی ہم سے تھا، مہدی بھی ہمارا ہے۔ یہ حسین بتا رہے ہیں، اور اگلے جملے میں خدا کی قسم کمال کر دیا۔ بطول کے بیٹے نے اس کا ہر لفظ، ہر جملہ، ہر خطبہ کمال ہے، لیکن اگلے جملے میں کمال کر دیا۔ پوری تاریخ کو حسین نے سمو دیا، اس کی نشانیاں بتائی۔ قاتل ہے، شرابی ہے، فاسق ہے، اپنی عظمتیں بتائی، نبوت کے گھر والے ہیں، رسالت کے گھر والے ہیں، ملائکہ ہمارے در پہ آتے ہیں، آدم ہمارے گھر سے، مہدی ہمارے گھر سے۔ چلتے چلتے آگے امام فرماتے ہیں اور ولید یاد رکھنا مثلی لا یباشر مثلہ بلا مجھ جیسا، یہ نہیں کہا کہ بلا میں اس کی بیعت، فرمایا مجھ جیسا، اس جیسے کی بیعت کیسے کر سکتے ہیں؟ حسین نے بتا دیا کبھی بھی حسین جیسا یزید جیسے کی بیعت نہیں کرتا۔ دوست جملہ یاد رکھنا، واقعہ کربلا کے بعد فقط علی کے بیٹے کا نام حسین نہیں، فقط حاکم شام کے بیٹے کا نام یزید نہیں، بلکہ واقعہ کربلا کے بعد
ہر نیکی کا نام حسین ہے، ہر برائی کا نام یزید ہے۔ میں توجہ چاہوں گا سامنے، ہر نیکی کا نام حسین ہے، ہر برائی کا نام یزید ہے۔ اور اگلا جملہ بھی ذہن میں رکھنا، 10 محرم کو لشکر یزید میں بڑے بڑے لوگ تھے، نمازی بھی تھے، حاجی بھی تھے، زکوٰۃ بھی دیتے تھے، حج بھی تازہ کر کے آئے تھے، اصحاب کی اولاد میں سے بھی تھے، لیکن یزیدی تھے۔ میں نے کہا نمازی تھے، روزہ دار تھے، حاجی تھے، قبروں پہ جانے کی انہیں بھی بڑی جلدی تھی، روزہ وہ بھی رکھنا چاہتے تھے، کہتے تھے جلدی حسین کو قتل کرو، جمعہ پڑھنا ہے، سب کچھ تھا، یزیدی تھے۔ کیوں؟ تو پتا چلا جس مذہب میں سب کچھ ہو، حسین نہ ہو، وہ یزیدی ہوتا ہے۔ حسین رشتوں کو توڑتا نہیں، حسین رشتوں کو جوڑتا ہے۔ حسین انتظار کرتے ہیں اگر کسی نے گنہگار نے حر بننا ہو، وہ انتظار کرتا ہے ایک رات کے لیے جنگ ٹال دو، کل کوئی گنہگار حر بنے گا۔ حسین کی مجلس کا کمال یہ ہے، خدا کی قسم کمال یہ ہے، ہمارے بزرگوں نے مسجد علیحدہ بنائی، امام بارگاہ علیحدہ بنائے، مسجد میں بس وہی آئے گا جو مسلم ہوگا، امام بارگاہ میں جس کا جو دل چاہے، جس مذہب سے بھی تعلق رکھتا ہو، اس لیے کہ امام بارگاہ حسین کی یونیورسٹی ہے۔ اور یونیورسٹی میں آنے کے لیے مذہب کی قید شرط نہیں ہوتی۔ اگر سمجھ نہیں آئی تو جا کے خواجہ سے پوچھ، وہ کہتا ہے شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، کہتا ہے دین است حسین، دین پناہ است حسین، کہتے ہیں سر داد نہ داد دست در دست یزید حقہ کے بنائے۔ نہیں آپ نے سنی ہوئی ہے، مجھے پتہ ہے آپ کو آتی ہے، لیکن جیسے میں پڑھوں گا ویسے سنیں۔ حقہ کے بنائے لا الہ است حسین، وہ کہتا ہے حسین شاہ ہے، وہ کہتا ہے حسین بادشاہ ہے، وہ کہتا ہے حسین دین ہے، وہ کہتا ہے حسین دین کی پناہ ہے۔ اس ربائی میں 5 بار حسین آیا ہے، اس مسدس میں 5 بار حسین ہے، 1 بار یزید ہے۔ جس لائن میں حسین ہے اس لائن میں یزید نہیں، جس لائن میں یزید ہے اس سطر میں حسین نہیں۔ یہ تو خواجہ نے بتایا، جہاں حسینیت ہوگی وہاں یزیدیت نہیں ہوگی، جہاں یزیدیت ہوگی وہاں حسینیت نہیں ہوگی۔ شروع کسی نے کہہ دیا تھا بس کوئی پراپگنڈا، یہ خواجہ کی نہیں، تو بھائی نہ ہو، ہمیں کیا حسین خواجہ سے نہیں پہچانیں گے، خواجہ حسین سے پہچانا گیا ہے۔ غور فرما رہے کہ نہیں فرما رہے؟ اور یاد رکھنا میرا ماتمی نوجوان، یاد رکھنا میرا زنجیر زن نوجوان، 2 ہی ہستیاں ایسی ہیں جس پہ خون کی قربانی دی گئی، ایک ابراہیم کا بیٹا اسماعیل، ایک رسول کا بیٹا حسین۔ آج سے 1 مہینہ پہلے، پورا 1 مہینہ پہلے ہم عید قربان ملے تھے، ایک دوسرے کو گلے لگایا تھا، ہم نے کہا تھا یہ شیعہ ہے، یہ سنی ہے، یہ بات نہیں، ہم نے فرقے کو اپنی جگہ رکھا اور گلے لگا کے کہا تھا ایک نبی کے بیٹے کے بچ جانے کی خوشی کا دن ہے، فرقے اپنی جگہ پہ رکھو، آؤ خوشی مل کے منائیں۔ میں کہتا ہوں مسلمانوں، اگر ایک نبی کے بیٹے کی خوشی مل کے منائی جا سکتی ہے تو سید الانبیاء کے بیٹے کا غم اکٹھا کیوں نہیں منایا جا سکتا؟ کیوں اکٹھے نہیں مناتے؟ آؤ نا ہمارے ساتھ ملو،
آ کے رسول کو پرسہ دو، یا رسول اللہ آپ کا بیٹا قتل ہو گیا، یا رسول اللہ آپ کے بیٹے کے ذبح ہونے کا بڑا دکھ ہے۔ یہ حالات کا بدلنا، یہ اندازوں کا بدلنا، یہ چراہوں چوکوں میں آنا، یہ بازاروں میں آنا، یہ بیٹیوں کو، یہ بوڑھی ماں کو، یہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو بازاروں میں لانا، یہ ہماری مجبوری ہے۔ ہم زمانے کو بتانا چاہتے ہیں جو دہشت گرد ہوتے ہیں وہ بیٹیاں لے کے بازاروں میں نہیں آتے۔ دیکھ رہے نوجوانوں کے چہرے بےتاب ہے زنجیر زنی کے لیے، تڑپ رہے ہیں زنجیر کے لیے، تڑپ رہے ہیں ماتم کے لیے۔ خدا کی قسم آیت اللہ خمینی کا راہبر کبیر کا جملہ میں نے دہرایا تھا، پھر دہرانے لگا ہوں۔ راہبر کبیر فرماتے ہیں کہ اگر کبھی ماتم میں شرکت کرنی ہو تو فوراً سینے پہ ہاتھ مارا کرو، اس لیے کہ یہ ہاتھ تمہارے سینے پہ پڑتا ہے لیکن درد رخسارے یزیدیت میں ہوتی ہے۔ گھبراتی ہے یزیدیت ہمارے ماتم سے۔ اگر ماتم کرنا نعوذ باللہ بدعت ہے تو پھر ہمیں کرنے دو نا، نعوذ باللہ من ذالک۔ اس لیے ڈاکٹر علامہ مودودی سے کسی نے کہا تھا، بیدار رہنا، جملہ یاد رکھنا، میں چوک پہ کہہ کے جا رہا ہوں۔ علامہ مودودی سے کسی نے کہا تھا قبلہ جب سب لوگوں نے حسین کے، سب لوگوں نے حسین کے علاوہ یزید کی بیعت کر لی تھی تو حسین نے انکار کیوں کیا تھا؟ مودودی صاحب نے کہا تھا سوال کو الٹ، جب سب لوگوں نے بیعت کر لی تھی تو حسین نے انکار کیوں کیا؟ فرماتا الٹ، جب حسین نے انکار کیا تھا، جب حسین نے انکار کر دیا تھا تو باقی لوگوں نے کیوں؟ حسین بتاتے ہیں زمانے کو، انی لم اخرج بغیا ولا مفسدا ولا ظلما بل طلب اصلاح امت جدی، انی اسیر بسیرت ابی و جدی، میں نانا کی امت کی اصلاح کرنے لگا ہوں۔ مولا کیوں؟ فرمایا یزید حاکم بن گیا ہے تو مولا یزید کی اصلاح کرے۔ حسین فرماتے میں زمانے کو بتانا چاہتا ہوں اس کا جس گھر سے تعلق ہے وہ قابل اصلاح نہیں، جس گھر سے تعلق ہے وہ قابل اصلاح نہیں۔ فرماتے ہیں میں اس امت کی اصلاح کروں گا جس نے یزید قبول کر لیا۔ یہ ذکر امام حسین علیہ السلام کے تقاضے وہی تقاضے ہیں جو شہادت امام کے تقاضے تھے۔ کل کا یزید حسین کے وجود سے کانپ جاتا تھا، آج کا یزید حسین کے ذکر سے کانپ جاتا ہے۔ مشکل دین بچا ہے اللہ، اللہ آپ کا شمار رونے رلانے والوں میں کرے۔ آؤ نا مل کے اس چوک میں، اگر بات ہنسنے کی ہے تو اکٹھے ہنستے ہیں، اگر بات رونے کی ہے تو اکٹھے بیٹھ کے روتے ہیں دوسرے کے ساتھ۔ عزیز دوستو، حسین محبتیں سکھاتا ہے، حسین میں ایک روایت سے آغاز مصائب کرنے لگا ہوں۔ لاشیں اٹھا اٹھا کے تھکا حسین، زخموں سے چور۔ چلے میں ایک اور روایت پڑھتا ہوں۔ علامہ مجلسی، علامہ باقر مجلسی بہار الانوار کے مصنف ایک روایت لکھتے ہیں۔ میں شہادت امام مظنون کو اس روایت سے شروع کرتا ہوں۔ عزاداران امام باقر مجلسی کہتے ہیں میں خواب میں کربلا تھا، مجلس ہو رہی تھی، وہ کہتے ہیں ممبر لگا، میرا پڑھنے کا وقت آیا، میں ممبر پہ بیٹھنے لگا، ایک سفید بالوں والی بوڑھی عورت داخل ہوئی، کہا مجلسی تجھے پتا ہے آج مجلس میں کنات کے پیچھے حسین کی ماں زہرا بھی آئی ہے؟ کہا اس بات کا علم نہیں۔ کہا حسین کی ماں ہی ہے، حسین کی ماں تجھ سے کوئی خواہش رکھتی ہے؟ سرکار علامہ مجلسی فرماتے پوچھے نا مادر حسنین سے مجھ سے کیا تقاضا کرتی ہے؟ جناب فضہ فرماتی ہیں حسین کی ماں کہتی ہے آج مصائب اپنی مرضی کا نہ پڑھنا۔ کہا پوچھے نا پھر مادر حسنین سے میں کون سا مصائب پڑھوں؟ کہا حسین کی ماں کہتی ہے آج مصائب حسین کا خیمے سے نکلنا پڑھنا۔
میں وہ جملہ مصائب کا پڑھنے لگا ہوں جو حسین کی ماں کو بڑا مصائب کا یہ جملہ درد والا ہے جو حسین کی ماں بار بار سننا پسند کرتی ہے۔ عزادارہ نے امام لاشیں اٹھا اٹھا کے کربلا کا پیاسا کربلا کا بھوکا میرا مولا خیمے کے در پہ آیا، ایک دفعہ آواز دی یا زینب و یا ام کلثوم و یا رقیہ تو و یا سکینہ تو و یا فضت الجاریہ علیکن منی السلام۔ اے زینب و کلثوم اے فضت جاریہ، بھائی بیٹھے، ابھی تو میں نے مصائب شروع کیا ہے، ابھی تو میں نے مصائب شروع کیا ہے، جب تک نہیں میں کہوں گا تب تک زیارت نہیں آئے گی، یہ آپ سے وعدہ رہا۔ میں آپ کو بتاؤں گا زیارت آ رہی ہے، لیکن بیٹھ کے میرا بھائی بیٹھ کے دو چار جملے سن لو شہادت حسین کے، یا فضت جاریہ اے فضت جاریہ۔ میرا سلام جس سطر میں بہن کا نام لیا ہے نا اسی سطر میں کنیز کا بھی نام لیا ہے۔ عزادارہ دروازے پہ آ کے کہا زینب میرا سلام، کہا بھیا ذرا خیمے کے اندر آنا، کہا بہن کوئی میرا زخم دے کے مر نہ جائے۔ زینب عالیہ کی آواز آئی، او میرا بھائی، او میں اپنی ماں کو پٹیاں کرتی رہی، او میرا بھائی میں بابے کے سر پہ پٹیاں کرتی رہی، بھائی میں حسن کے جگر کے ٹکڑے اٹھاتی رہی، بھائی ذرا خیمے میں آ۔ میرا امام خیمے میں گیا، بہنوں نے حلقہ بنایا، بھائی کے زخموں کو دیکھا، زخموں سے چور تھا، بھائیا کوئی خواہش، رو کے فرمایا یا اختی یا زینب ای دینی بے صوب عتیق، میری بہن زینب کوئی پھٹا پرانا اللہ کے پرسے کو قبول کرے، کوئی پرانا لباس لا دے۔ بھائی کیا کرے گا؟ کہا بہن کفن پہن کے میدان میں جاؤں گا۔ دیکھ کے کہتی ہے تو وہی حسین نہیں جس کے لیے جنت سے لباس آیا تھا؟ کہا ہاں۔ تو کہا بھیا میں ثانی زہرا ہوں، میں دعا مانگتی ہوں تو آمین کہہ، میں تجھے جنت سے کفن منگوا دیتی ہوں۔ خدا کرے کوئی بھائی کے لیے بہن کفن نہ مانگے، بھائی میں تجھے کفن منگوا دیتی ہوں۔ غریب رو کے کہتا بہن دعا یہ نہ مانگ کہ میرے لیے کفن آئے، دعا یہ مانگ جو پھٹا پرانا پہن کے جاؤ یہ میدان میں بچ جائے۔ اللہ تیرے پرسے کو قبول کرے، اللہ آپ کے آنسو کو قبول کرے، اللہ آپ کو نمازی مومن بنائے، اللہ اس اتفاق اور اتحاد کو ہمیشہ سلامت رکھے، اللہ میرے مادمی نوجوانوں کی توفیقات خیر میں اضافہ کرے، جو ماتم کے لیے تڑپ رہے ہیں، جو عزاداری کے لیے تڑپ رہے ہیں، اللہ ان بہنوں کے پردوں کو سلامت رکھے، جو اس گرمی میں گھر کا ماحول چھوڑ کے زینب کی سنت پہ عمل کریں گے، ہمارے ساتھ شامل ہو گئی۔ اللہ کرے یہ پرسہ آپ کا قبول ہو۔ عزاداروں بہن نے ایک صندوق سے پرانا لباس نکالا، طریقت یہ وحرہ کا ہو وغرہ کا ہو، جگہ جگہ سے پھاڑنا شروع کیا۔ بھیا پرانا تو پہلے ہی تھا، اب پھاڑ کیوں رہا ہے؟ کہا بہن ہو سکتا ہے نانے کی امت پرانا سمجھ کے چھوڑ دے، پھٹا اور پرانا سمجھ کے چھوڑ دے۔ عزاداروں میر انیس کہتے ہیں حسین خیمے کے در سے نکلے نا، میر انیس کہتے ہیں یوں برآمد ہوئے حسین خیمے کے در سے، جنازہ نکلتا ہو جیسے کسی گھر سے۔ اللہ آپ کے پرسے کو قبول کرے، اللہ آپ کی عزاداری کو قبول کرے۔ 2 یا 3 جملوں کی اجازت دے دیجئے مجھے تاکہ میں یہ جملے آپ تک پہنچا سکوں۔ عزاداروں میرا مولا خیمے کے در سے نکلا، عجیب طریقہ تھا، جب نکلتے تھے نا کبھی اکبر باقی لجام پکڑتا تھا، کبھی عباس پکڑتا تھا، کبھی قاسم پکڑتا تھا، طریقت یہ ناکارا یمین شمالا، دائیں بائیں دے کے ماتم کر کے کہتا ہے کوئی نہیں رہا، کوئی نہیں رہ گیا مجھے سوار کروانے والا۔ اتنے میں عباس کی بہن رقیہ کی آواز آئی، آقا اگر اجازت دو تجھے تیری بہن سوار کروائے۔ عزاداروں کیسے پڑھو، حسین سوار ہو گئے زلدنا سے، مرتجز یہ رسول کی سواری تھی، حسین سوار ہو گئے، دیکھ کہتے مرتجز مجھے میدان میں چھوڑا، مجھے پتا تو تھکا ہوا ہے، میدان میں چھوڑ کے تو فارغ ہے، گھوڑا نہیں چلا۔ حسین فرماتے گھوڑا تھک گیا، گھوڑے نے اپنے بے زبانی سے اشارہ کیا، دیکھا
4 साल सकीना बैठी है, रो के कहती है घोड़ा सुबह का जो गया है, माता करना जो सुबह का गया है वो अभी तक तो आया नहीं। घोड़ा मेरा आसरा मेरा बाबा रह गया। तो शायद नीचे आए, आगे कहा सकीना खैमे में चली जा। देख के कहती बाबा बाबा तुझे पता है ना मुझे तेरे जीने के बगैर नींद नहीं आती। शहर में बैठा सकीना रोने का सोने का काम बदल ले, आज से असगर मेरे पास। अल्लाह तेरे कुर्सी को कबूल करे, अल्लाह आपकी आजादी को कबूल करे। हाथ पे आना न कर, सीने पे हाथ मार के जमाने को बता बतूल का बेटा शहीद हो रहा है। अल्लाह आपकी रासों को कबूल करे। मेरे मातमी नौजवानों से जरूर समझना, मुझे एक ऐसा जुमला पढ़ते नहीं लगा। अज़ादारा ने इमाम हुसैन का घोड़ा चला, हुसैन के घोड़े ने चलना शुरू किया। पीछे से बहन की आवाज आई, महल्ला में महला शाबना ज़हरा, ज़हरा का बेटा जरा आहिस्ता चल, ज़हरा का बेटा जरा आहिस्ता चल, ज़हरा का बेटा इतनी तेजी न कर। अज़ादारा ने इमाम मसूम करबला मैं